ایک شخص آپ کے پاس آیا دیہات میں سے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں ایک دن میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں، اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار. 70 بار. اگر دن میں وہ 70 غلطیاں کرے اور معافی مانگ لے تو 70 بار معاف کر دو، درگزر کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے 100 دفعہ سمجھایا، حالانکہ 1-2 دفعہ بات کی ہوگی، 1-2 کو 100 بنا دیتے ہیں. اگر غلطی بتانی بھی ہو تو طریقے سے نہیں بتاتے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. اسی طرح آپ نے کیا فرمایا کہ مزدور کی مزدوری کب دو؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے. یعنی اس نے محنت کی، اس کا صلہ اس کو دو. یہ بھی رحم میں آتا ہے. اب دیکھیے کہ رحم کرنا ضروری کیوں ضروری ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ ہم پہ رحم کرے اپنے لیے، پھر ٹھیک ہے. آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، دعائیں ملتی ہیں. یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ ایسا کام کریں کہ دوسرے دعائیں دیں، تو اگر آپ کسی کی تکلیف میں، کسی کی مجبوری میں، کسی کی مشکل میں آپ اس کے کام آتے ہیں تو یہ آپ دعائیں لینے والا کام کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی غور و فکر بھی کیا کیجئے کہ مختلف چیزیں جو سخت ہیں اور جو نرم ہیں ان کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں. مثلا بادل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نرم ہوتے ہیں. ان کا اکٹھا ہونا کتنا آسان ہے نا؟ حالانکہ ان کے اندر جو پانی ہے اس کا وزن آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو بعضوں کا زمین کو پھاڑ دیتا ہے. اگر وہ اکٹھا ہو کے کہیں بہنے لگے تو دریاؤں کے کٹاؤ سے آپ دیکھیں گاؤں کے گاؤں بہ جاتے ہیں، اتنا شدید اس کا دھارا ہوتا ہے. لیکن وہی پانی اتنے ہی وزن کا جب وہ بادلوں میں ہوتا ہے، بھاری بادل، قرآن مجید میں بھی آتا ہے بھاری بادل، سحاباً ثقالاً، لیکن ان کے اندر کتنی نرمی ہے. لہذا جب انہیں اکٹھے ہونا ہوتا ہے تو کتنے آرام سے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتحاد، اتفاق. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی جو اوروں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی. اس کے برعکس اتنے ہی وزن کا پتھر لے لیں، اس کو اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہو کتنا مشکل کام ہے. تو کچھ لوگ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں. جو لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا. اس خاندان میں، اس لوگوں کے اجتماع میں اتفاق، پیار، محبت، ایک دوسرے کے دکھ درد پر تکلیف ہونا، ایک دوسرے پر شفقت کرنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر ایک کے اندر نرمی ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا، وہ ہم سے ہی نہیں، وہ تو باہر ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو ہم سے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا. چھوٹوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی غلطی کرے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو لیس منا، وہ ہم سے ہی نہیں، ہم میں سے نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہی آئے گا نا جس کے اندر نرمی ہوگی تو وہ ساتھ مل جائے گا. جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، ولم یؤقر کبیرنا، اور ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ باہر ہیں. ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر لیں گے، معافی مانگیں، لیکن اپنا رویہ نہیں بدلتے. تو آپ سوچئے کہ جب ہم پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں سخت، حالانکہ پتھروں سے بھی کیا نکلتے ہیں پھوٹ کے؟ چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، وہ جھک جاتے ہیں، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. لیکن انسان نہیں پھر نرم ہوتا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، کلام مرد نازاں پہ نرم و نازک بے اثر. کوئی چیز ان کو نہیں مولڈ کرتی. تو یہ جو سختی ہوتی ہے نا، جس چیز کے اندر آتی ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ اسی کو خراب کر دیتی، اور جس چیز میں نرمی آتی ہے اس کو خوبصورتی بخشتی. جہاں نرمی ہوتی ہے وہاں خیر ہی خیر آتی، اور جہاں سختی ہوتی ہے وہاں خرابیاں پھیلتی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. الرحمن تو عام رحمت ہے اللہ کی طرف سے، الرحیم مومنوں کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ مہربان تھے؟ مومنوں کے ساتھ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صحابہ کرام کی ایک صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، سورۃ الفتح 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بہت واضح کر دیتی ہے یہ آیت کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ، کافروں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں، یعنی ان کا آپس کا تعلق مہربانی کا ہوتا ہے. جب آپس میں مہربانی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سختی کس کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ کیا ہر سچویشن میں ہر ایک پر رحم ہی کرنا چاہیے یا کہیں سختی بھی کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ کس کس پہ سختی کریں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. لیکن وہ کفار جو مسلمانوں کو ستائیں نہ یا عام انسانوں میں شامل ہوں، ان کو کوئی حق کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی ان کو علم نہیں، کوئی ان کے پاس دین دنیا کچھ نہیں، ایسے لوگ پھر ہمدردی اور رحم کے مستحق ہیں. ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا، سوائے ان کے جو ٹرانسگریسرز تھے، زیادتی کرنے والے تھے، باغی تھے اور یا پھر منافق تھے. لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی پر سختی نہیں کی، اور اگر کسی ظلم کا بدلہ کسی موقع پر لیا بھی تو صرف اتنا، کیونکہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جانا پھر ظلم میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، اب عملی زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ نے وہ سختی کب کی، کس وجہ سے کی؟ کیا اپنی ذات کے لیے کی؟ نہیں کی نا. اپنی ذات کے لیے آپ نے نہیں کی. کس کے لیے کی اور کب کی؟ جب حجت تمام کر دی. مکہ میں آپ دیکھیں لوگوں نے آپ پر کیسی کیسی سختیاں کی، نہ صرف یہ کہ آپ پر، آپ کے صحابہ پر، لیکن جواب میں صحابہ نے، حضرت بلال ہو، یہ دوسرے سب نے خاموشی اختیار کی، صبر کیا. مدینہ میں آ کے جب ایک نظام بن گیا، پھر اس کے بعد اللہ کی خاطر اللہ کے ظالم بندوں کی جڑ کاٹی. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو گراتے ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہیں، اس نے تھوک دیا. آپ نیچے اتر آتے ہیں کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تو میں نیچے گرایا، اب میری ذات بیچ میں آ گئی، میں ہٹ رہا ہوں اس سے. ہمیں جوش کب چڑھتا ہے؟ جب ہماری انا کا مسئلہ کوئی بنتا ہے، پھر ہم بہت چیزوں میں سخت ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں کوئی اصول کی، ڈسپلن کی، ویسے کوئی بات ہو تو وہاں ہم اس ڈسپلن کو قائم نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمیں معلوم ہو کہ کہاں نرمی کرنی ہے اور کہاں سختی کرنی. ایک شخص ایک غلطی کرتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرو، پیار سے سمجھایا جاتا ہے. فَعِظُوهُنَّ. واعظ کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جس میں دل کو چھونے والی بات، کہ مان جائے، دل پگھل جائے، بندہ ٹھیک ہو جائے. دوسرا سٹیپ بے رخی. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. بول چال تھوڑی بند، تھوڑی خاموشی، تھوڑی کنارہ کشی. پھر بھی نہیں سدھرے تو تیسری چیز کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. پھر سختی. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص جہالت کا مارا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ آتا ہے مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیتا ہے. کیا آپ نے اسی وقت ڈنڈا اٹھا کے اس کی پٹائی کر دی تھی؟ نہیں کی، کیونکہ ابھی اس کو بتانا ہے، باقی اس کو سمجھانا ہے. تو آپ نے اس کی غلطی پہ اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ صحابہ کو روکا کہ اس کو نہیں کرو کچھ، اور بعد میں اس کو سمجھایا. اسی طرح ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے اور اس کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرے. تو اس پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ یہ زیادہ عقل مند ہے یا اس کا اونٹ؟ یعنی یہ ناسمجھی کی بات کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ آپ جب کوئی ری ایکشن شو کر رہے ہوتے تو یہ دیکھیں بھی اگلے میں کیا کیپیسٹی ہے، وہ کون ہے، کس سے نرمی کر رہے ہیں، کس سے سختی کر رہے ہیں، اور کتنے سٹیپ کے بعد آپ سختی پہ آئے. جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو پہلے اس کو سہلایا جاتا ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے، اس کو ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس کو چھری تیز کی جاتی ہے اور وہ بھی چھپا کے، اور پھر اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے. اور وہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ کہاں سے کاٹنا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ سارا ہی کاٹ کے بس جھٹکے سے رکھ دیا. جھٹکا اسی لیے تو منع کیا گیا. تو یہ سارے طریقے سلیقے آنے چاہیے.
کب نرمی کرنی ہے، کب سختی کرنی ہے تو کتنی کرنی، اس کا تعلق پھر حکمت سے۔ مثلا ایک شخص نے شراب پی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آؤ اس کو مارو۔ یہ کوئی نرمی تھی؟ کیا تھا؟ سختی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں سختی کی؟ کیوں آپ نے مروایا؟ کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے کپڑے سے مارا، کسی نے کچھ مارا، کسی نے کچھ، بہرحال اس پہ حد قائم کر دی گئی۔ ایسی برائی کا سدباب جس میں سراسر اس بندے کا نقصان تھا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ آپ کو پتا ہے کوئی بھی نشہ صرف آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ کیوں؟ اس میں انسان کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی جیب کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی سفر کرتے ہیں، اس کی عقل کو بھی نقصان ہوتا ہے، بہت سی خرابیاں اس میں۔ تو وہ اپنے آپ پہ رحم نہیں کر رہا، یہ اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو مارا جاتا ہے۔ یہ کوئی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لینا ہوتا ہے۔